کہہ گئے ہمارے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سرکار، وہ کہتے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملہ آیا پاکستان میں، مرزا قادیانی نے، یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، بھیانک فتنہ تھا۔ ختم نبوت کے ڈاکو پہلے بھی بڑے پیدا ہوئے، مکار بھی تھے، چالاک بھی تھے، بڑے بدتہذیب بھی تھے، لیکن یہ نامراد تو سب پہ نمبر۔ وہ اردو میں کہتے ہیں بہت دیکھے ہیں چالاک و بے حیا، مگر سب پہ نمبر لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ تاریخ میں جتنے بدتمیز گزرے ہیں، زبان کے گندا، زبان کا گندا، کردار کا گندا، عقل کا گندا، شکل کا، کسی معاملے میں اصل میں انگریزوں نے جو اسے اٹھایا تھا، انہوں نے کئی چیزیں سوچی تھیں کہ ایک گندے منہ والا ہو، بد کردار آدمی ہو، اور اس کو کھڑا کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ تو کہے میں محمد جیسا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ کیا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے پاک محمد ایسے تھے۔ آپ نہیں سمجھے سازشیں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ یہ کہتا تھا میں ہوں ذلی نبی۔ ذل کا مطلب کیا ہے؟ ذل کا مطلب ہے جیسے حضور اصل تھے، میں اسی اصل کے مطابق ان کی نقل ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی بات لگ رہی، بہت بڑی سازش ہے، تاکہ دنیا کو حضور کے حسن کو چھپایا جائے اور حضور کو کبھی بنا کے دکھایا جائے۔ اس کے اوپر بڑی لمبی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ کتنی نقصانات، کیونکہ جو دوسرا نبی آئے گا، آپ کی پہلی کتاب ختم، اب نئی کتاب آئے گی، یعنی قرآن بھی ختم۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا جسے آپ ایسے سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب نیا نبی آیا، آپ کی شریعت ختم، دین ختم، کلمہ ختم، امت ختم، سارا نظام ختم، ایک نیا نظام آئے گا، اور آپ کو علم نہیں ہے قادی